آج ہم ایک ایسے جنونی شخص کی کہانی آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کی سیاست پہ جنگی جنون کا رنگ سوار ہے۔ اس نے جب سے سیاست کی یعنی گزشتہ 4 دہائیوں سے اس نے اپنی حکمت، اپنے مشورے، اپنی صلاحیتوں، اپنی کوششوں سے پوری دنیا کو ہیجان میں رکھا اور مشکلات میں رکھا۔ اس شخص نے مشرق وسطیٰ میں 4 دہائیوں سے کوئی نہ کوئی جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ اسی شخص کی وجہ سے پوری دنیا کسی نہ کسی عرصے میں زیادہ تر مشکلات کا سامنا کرتی ہے۔ اس شخص کا نام ہے بینجمن نیتن یاہو، جس کو کچھ حلقے مسٹر سیکیورٹی کہتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ وہ پوری دنیا کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں۔ جنگ میں اس شخص کو مزہ آتا ہے، یعنی جنگی جنون جو کہ اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، وہ کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑتا جس میں وہ امن سے رہے۔ پھر وہ فلسطین ہو، پھر وہ لبنان ہو، یا عراق ہو، یا ایران ہو، اس کو جنگ چاہیے، خود نہیں لڑ سکتا۔ وہ اپنے مشوروں سے سپر پاور جو ہے اس کو لڑاتا ہے، اور نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ بھی ناکام اور اس کا سپر پاور وہ بھی ناکام۔ لیکن ہوتا یہ کہ وہ جو بھی مشورے دیتا ہے، جو بھی صلاحیں دیتا ہے، اس کی وجہ سے دنیا پوری مشکلات میں آ جاتی ہے۔ پھر وہ مشورہ عراق کی جنگ کا ہو یا اس وقت جو ایران کی جنگ چل رہی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیتن یاہو نے کن کن جنگوں کے مشورے دیے، کن کن امریکی صدور کو دیے، پھر ان صدور نے اس کے مشورے کو کس طرح رد کیا، کون اس کے مشوروں کے جھانسوں میں آیا، اور پھر ان جنگوں کا نتیجہ کیا نکلا۔ اس وقت جب ایران اور امریکہ کی جنگ چل رہی ہے اور پوری دنیا مصیبت میں ہے، اس جنگ کے پیچھے بھی دماغ اس شخص کا ہے جس کو مسٹر سیکیورٹی کہا جاتا ہے، لیکن ہے وہ سیکیورٹی رسک۔ یہ شخص امریکہ کو ہمیشہ ایک ہی مشورہ دیتے ہیں اور جنگ کو مکمل طور پہ آسان کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ تحقیق ہے، یہ معتبر جرائد جو ہیں ان میں کی گئی باتوں کا نچوڑ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ CNN، رائٹرز، یہ الجزیرہ اور کئی جو ادارے ان کی تحقیقات جو ہے ان پہ مبنی مواد وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو جب بھی امریکی صدر کو کسی بھی حوالے سے کوئی بریفنگ دیتا ہے تو جنگ کو وہ بچوں کا کھیل کر کے پیش کرتا ہے، اور پھر نتیجہ اس کے بالکل الٹ آتا ہے۔ ہم عراق کی جنگ سے شروعات کریں گے۔ شاید کسے معلوم ہوگا کہ عراق کی جنگ سے پہلے یہی نیتن یاہو تھے جنہوں نے جارج ڈبلیو بش کو مشورہ دیا، اور یہ مشورہ دیا تھا 2002 میں۔ 12 ستمبر 2002 میں نیتن یاہو نے بش سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں جنگ کا یعنی عراق پہ جو جنگ مسلط کرنی تھی یہ کروانا چاہ رہا تھا۔ جنگی جنون میں مبتلا یہ شخص جب عراق کو امریکہ سے لڑانا چاہ رہا تھا یا امریکہ کو عراق سے لڑانا چاہ رہا تھا، تو اس نے بالکل سادہ انداز میں یہ کہا، On the other hand, if you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. And I think that people sitting right next door in Iran, young people, and many others will say, the time of such regimes, of such despots, is gone. کہ یہ جنگ تو منٹوں کا کھیل ہے، یہ جنگ 1 ہفتہ بھی نہیں چلے گی۔ اور اس نے یقین دلایا جارج ڈبلیو بش کو، ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی ذہن ہو، وہ بھی لڑنا چاہتا ہو، اس کے پاس بھی انٹیل ہو، اس کے پاس CIA کی رپورٹس ہوں، لیکن اس نے بڑے وثوق سے کہا کہ عراق جوہری اثاثے بنا رہا ہے، ایٹم بم بنا رہا ہے، عراق پہ حملہ ہوگا، صدام کو مارا جائے گا تو پورے مشرق وسطیٰ جو ہے اس میں امن آ جائے گا اور ایران کو بڑا سبق ملے گا۔ یہ پلان کس کا تھا؟ یہ تھا نیتن یاہو کا، اور آگے سننے والا کون تھا؟ وہ تھا جارج واشنگٹن بش۔ اور نیتن یاہو نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جنگ امریکہ کرے تو خطے میں مثبت اثرات پڑیں گے۔ گارنٹی دینے والا اور لینے والا دونوں کے عقل پہ حیرانگی ہوتی ہے جب عراق کے جنگ کے نتائج آئے اور امریکہ اب بھی اس جنگ میں پھنسا ہوا ہے۔
امریکہ اب بھی عراق میں کبھی کہتا ہے فوج بلانی ہے واپس، کبھی کہتا ہے ٹھہر جاؤ، کبھی کہتا ہے ایران پہ پریشر رکھنا ہے، کبھی کہتا ہے علاقے کے سیکیورٹی کے لیے فوج کی موجودگی ضروری ہے۔ تو اس کے مشورے پہ جارج ڈبلیو بش نے عراق پہ چڑھائی کر دی۔ 2003 میں عراق کا تختہ الٹنے کے لیے انہوں نے جنگ کی، بمبارمنٹ کی، پھر فوج بھیجی اور پھر صدام کا خاتمہ کیا۔ لیکن اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس جنگ کا یہ نتیجہ نکلا کہ رجیم تو آسانی سے چینج ہو گئی، لیکن عراق فرقہ واریت میں چلا گیا۔ وہ فرقہ واریت آج بھی قائم ہے۔ اس جنگ کے نتائج سے ایران مضبوط ہو گیا۔ اس جنگ میں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا امریکہ کو، اس جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے، لیکن اب بھی امریکہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اس جنگ میں شکست نہیں ہوئی یا میں مکمل طور پہ فتح یاب ہوا ہوں۔ اس جنگ میں اب بھی امریکہ پھنسا ہوا ہے، اور پھنسایا کس نے؟ اسی نیتن یاہو نے، جس نے ایران میں پھنسایا ہوا ہے۔ اس کی نیت فقط عراق تک محدود نہیں تھی، وہ یہ سمجھا کہ عراق کو جلدی فتح کر کے وہاں پہ مکمل امن امان لا کر رجیم چینج کے بعد، صدام کو پھانسی ملنے کے بعد ادھر فرسٹ کلاس قسم کا سسٹم ہوگا اور پھر ایران پہ چڑھائی وہ آسان ہوگی۔ ایران کے حوالے سے بھی اس نیتن یاہو کی جو مہم ہے وہ سالوں سے چل رہی ہے۔ کئی تحقیقاتی ادارے، میڈیائی ادارے اور ایون جان کیری جیسے معتبر شخص وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نیتن یاہو ایران پہ جنگ مسلط کرنے کے حوالے سے اپنے جو رپورٹ سے بھرے ہوئے فائل وہ کئی صدور کے پاس لے کے آئے۔ نیتن یاہو امریکہ کے 4 صدور کے پاس گئے، یعنی 3 سابق صدور اور ایک یہ صدر جس کو نیتن یاہو ایران کی جنگ میں پھنسا چکا ہے۔ نہ فقط امریکہ کو پھنسا چکا لیکن پوری دنیا کو وہ پھنسا چکا ہے۔ تو نیتن یاہو سب سے پہلے ایران کی جنگ کا پلان لے کر جارج ڈبلیو بش کے پاس گیا، اس کے بعد باراک اوباما کے پاس گیا، اس کے بعد گیا جو بائیڈن کے پاس، اور 4 نکاتی فارمولا کیا تھا؟ فارمولا یہ تھا کہ ایران کی قیادت کو ختم کرنا، رجیم کی تبدیلی، فوج کو کمزور کرنا اور جوہری طاقت جو ہے اس کا خاتمہ۔ یہ 4 نکاتی فارمولا نیتن یاہو امریکہ کے 4 صدور کے پاس لے کے گیا، جن میں سے 3 سابقہ ہو چکے ہیں، ایک اب بھی موجود ہے اور وہ بالکل سادہ ہے، جس نے نیتن یاہو کے جھانسے میں آ کر ایک ایسے ملک سے پنگا لے لیا جس کی وجہ سے امریکہ پریشان، جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان، جس کی وجہ سے امریکہ کے اتحادی مزید پریشان ہیں۔ اور یہ نیتن یاہو تھا جس نے ترمیم شدہ مواد ٹرمپ کو دیا۔ ترمیم شدہ مواد یہ تھا، پہلے تو 4 نکاتی جو پلان تھا وہ تھوڑا پرانا ہو گیا، اب اس نے اس میں 2 نکات اور ڈالے کہ ایران میں، یعنی اس جنگ سے پہلے اس نے جو رپورٹ پیش کی، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ وہ ٹرمپ کے پاس کب آیا اور اس نے یہ رپورٹ کیا دی۔ جو 3 سابق صدر تھے یعنی جارج بش، باراک اوباما اور جو بائیڈن، انہوں نے نیتن یاہو کے جو مشورے تھے ان پہ کوئی دھیان نہیں دیا، ان پہ کوئی توجہ نہیں دی اور ان کو مسترد کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جارج بش نے ایران سے جنگ کا جو رسک تھا وہ نہیں اٹھایا، وہ عزت سے گھر چلے گئے۔ باراک اوباما نے تو جو نیتن یاہو کا پلان تھا اس کو مسترد کر دیا، اور باراک اوباما کے حوالے سے تو بینجامن نیتن یاہو خود اپنی جو کتاب ہے مائی اسٹوری اس میں کہتے ہیں کہ میں نے باراک اوباما کو کہا کہ یہ وقت ہے ایران پہ بمبارڈمنٹ شروع کر دو، لیکن باراک اوباما تھوڑے سلجھے ہوئے تھے۔ ویسے ڈیموکریٹک جو ہیں وہ تھوڑے سلجھے ہوئے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان ممالک سے پنگا نہ لیے جائے اور ان کے پاس تھوڑی زیادہ وزڈم یا دانش ہوتی ہے۔ تو باراک اوباما نے تو نہ فقط اس کی جو رپورٹس تھی، نہ فقط ان کا مشورہ تھا وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، لیکن اس نے ایران سے مفاہمت کر لی، JCPOA جیسا بڑا معاہدہ کر لیا، اور اس میں یہ باور کرایا گیا ایران کو کہ 10 سال کے لیے آپ جو اثاثے جوہری جو طاقت ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، یورینیم افزودگی ہے اس کو معطل رکھیں گے۔ اس کے بدلے میں امریکہ نے کچھ فنڈز جو تھے وہ بحال کر دیے، لیکن نیتن یاہو کو بڑا برا لگا۔ نیتن یاہو کا جیسے اس کا بڑا نقصان ہو گیا کہ امریکہ نے جو پرانے مقدمات کے جو کیسز ہیں جو ضبط کیے ہوئے تھے، امریکہ نے ایران کے پیسے وہ جاری کر دیے، اور اس معاہدہ جو ہوا، ایگریمنٹ جو ہوا،
اس میں تو باقی بھی گارنٹیڈ تھے، چین بھی تھا، روس بھی تھا، جرمنی بھی تھا، برطانیہ بھی تھا، تو ایک بڑا معاہدہ. لیکن نیتن یاہو کو برا لگا اور پھر نیتن یاہو نے اس کی برائی کی. برائی کہاں کی؟ برائی امریکی کانگریس میں کی. 2015 میں امریکی کانگریس میں نیتن یاہو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو مفاہمت ہوئی ہے، یہ جو ڈیل ہوئی ہے ایران سے، یہ ڈیل اصل میں ایران کو جوہری طاقت حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ دے دیا گیا ہے، اور اس کے لیے پیسے بھی $400 ملین جو ہیں وہ ایران کو دے دیے گئے. پھر وہ وقت آ گیا جب نیتن یاہو یہ جو جنگ چل رہی ہے اس کے لیے ذہن بنا کے رپورٹس لے کر پہنچ گئے ٹرمپ کے پاس. یہ تھا 29 دسمبر 2025 جو نیتن یاہو نے ٹرمپ صاحب سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کو مارے لاگو کہا جاتا ہے. اس ملاقات میں جو پلان پیش کیا وہ پلان تقریباً وہی تھا جو وہ پہلے 3 صدور کو پیش کر چکے تھے، اور جو تینوں صدور جو ہیں وہ اس کو رد کر چکے تھے. لیکن اب یہ انہوں نے شامل کیا کہ ایران میں بڑا احتجاج ہو گیا ہے، خامنائی کی قیادت جانے والی ہے، رجیم جلدی چینج ہو سکتی ہے، آپ جنگ کریں، 2 ہفتے میں ایران آپ کی جھولی میں ہوگا. یہ پلان تھا نیتن یاہو کا، اور ٹرمپ کی عقل دیکھیں کہ اس پہ مہر لگا دی. کو ٹرمپ کو اس کی فوجی قیادت، اس کی سیاسی قیادت، اس کے جو سیکیورٹی ادارے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پلان اس پہ عمل نہیں کریں، اس کی تباہی ہوگی. لیکن تباہی نصیب میں تھی امریکہ کے اس بدبخت صدر کے دور میں ہونی تھی، اس غیر مقبول صدر کے دور میں ہونی تھی. عراق کا تو نتیجہ جنگ والا وہ تو آپ کے سامنے، ایران کا بھی آپ کے سامنے. لیکن اس ملاقات میں ٹرمپ کو 2 لالچ بھی دیے. ٹرمپ صاحب کو اسرائیلی پرائز دیا جائے گا، یعنی اسرائیل کا کوئی بڑے میں بڑا کوئی ایوارڈ ہے وہ دیا جائے گا جو غیر اسرائیلیوں کو کم دیا جاتا ہے. ٹرمپ صاحب خوش ہو گئے اس میں. دوسرا یہ لالچ دیا کہ اگر یہ جنگ ایران پہ جو مسلط کی جائے گی وہ ویسے ہی امریکہ جیت جائے گا، اور جیتنے کے بعد ایسا ہوگا کہ اسرائیلین جو فوج ہوگی اس کا انحصار امریکہ پہ کم ہو جائے گا. یہ تو ویسے معاشی لالچ تھا نا، یہ جنگ ہی معیشت کی ہے. تو جو معاشی لالچ، مطلب ٹرمپ یہ سمجھ گیا کہ یار ٹھیک ہے پھر اسرائیل کو اتنے پیسے دینے نہیں پڑیں گے. تو یہ جو لالچ اس نے دی تو اس پہ ٹرمپ راضی ہو گیا، اور مخالفت کے باوجود، اندرونی مخالفت کے باوجود اس نے 28 فروری کو اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر دیا، اور خامنائی صاحب کو اور اس کی باقی قیادت یا جو اس کے لیڈران تھے ان کو شہید کر دیا. اب ٹرمپ نے جنگ شروع کر دی، اور جنگ کا پس منظر کیا تھا؟ نیتن یاہو کی بریفنگ کہ 2 ہفتے نہیں چلے گی جنگ ایران فتح ہو جائے گا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جنگ مہینوں چلی، اس میں لاکھوں ڈالر امریکہ کے نقصان ہوئے، اس میں بچوں کو شہید کیا گیا، اس میں امریکہ آئسولیشن کا شکار ہو گیا، اس میں اتحادی چھوڑ گئے. اتحادی سوچ رہے ہیں ریجن میں تبدیلی کا، نئی طاقت کے ساتھ اتحاد کرنے کا. امریکہ کے کئی جو ہتھیار تھے، بارود تھا، اس میں کمی آ گئی. رجیم چینج نہیں ہوئی، قیادت مارنے کے بعد ایران میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نئی قیادت آ گئی، اور اس سے ہارڈ لائنر قیادت آ گئی. اس کے علاوہ عوام جو تھے، جو ان کو غلط فہمی تھی کہ بغاوت ہو جائے گی، رجیم چینج ہو جائے گی، اور وہ عوام جو ہیں وہ نئے خامنائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو نتیجہ بالکل الٹ نکلا. جو نیتن یاہو سوچ کر آئے، ٹرمپ کو بتایا، اور دونوں ایک نتیجے پہ پہنچے، لیکن ایران کی جنگ نے سارا ان کا پلان چوپٹ کر دیا. ان کی جو دماغ میں جو غلط فہمیاں، خوش فہمیاں تھیں، وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی، ختم ہو گئیں، الٹ ہو گئیں. اور اب یہ کہ پھنسا ہوا ہے ہرمز پہ امریکہ، پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے، عالمی بحران پیدا ہوا ہے. دنیا کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ نے برا کیا، جنگ سے نکلیں. اسرائیل کی جو پاپولرٹی تھی امریکہ میں وہ ختم ہو گئی. 59% جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہو گئے. کئی سیاسی جماعتوں کے جو ارکان ہیں وہ اسرائیل کی اور نیتن یاہو کی اس مینٹلٹی کے خلاف ہو گئے. وہ جو دیرینہ دوستانہ تھا، جو یارانہ تھا اسرائیل اور امریکہ کا، وہ بھی ختم ہو گیا. ایکسپوز ہو گیا ٹرمپ، امریکہ آئسولیٹ ہو گیا، معاشی تباہی ہو گئی. پیٹرول ڈالر سسٹم جو تھا وہ تباہی کے دہانے پہ آ گیا. وہ جو سپر پاور بنا پھرتا تھا اس کو خطرہ لاحق ہو گیا. اور یہ مشورہ کس کا تھا؟ یہ اسی جنونی، جنگی جنونی شخص نیتن یاہو کا تھا. اچھا ہوا یہ مشورہ دیا.
یہ اچھا ہوا ٹرمپ نے یہ مان لیا اور اپنی طاقت کا بھی پتہ چل گیا، اتحادیوں کا بھی پتہ چل گیا۔ وہ لوگ وہ ممالک جو امریکہ سے ڈرتے تھے وہ بہادر ہو گئے، وہ انہوں نے امریکہ کے منہ پہ مار دی اور کوئی اس جنگ میں شریک نہیں ہوا، کیونکہ یہ جنگ غیر قانونی، غیر اخلاقی، بالکل عالمی قوانین کے خلاف جنگ تھی اور جنگ ہے۔ اسی لیے ٹرمپ کو ڈائلاگ پہ آنا پڑا، ٹیبل ٹاکس پہ آنا پڑا، پاکستان کی منتیں کرنی پڑی، لیکن مشورہ کس کا تھا جنگ کا؟ نیتن یاہو کا، جو جنگی جنون میں ایک پورے سر تا پاؤں بھرے ہوئے شخص، جو قابل نفرت اور جو اس خطے ہی نہیں، اس علاقے ہی نہیں، اس ریجن ہی نہیں، پوری دنیا کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں۔ یہی شخص دہائیوں سے جو فلسطین ہے اس میں جنگ کر رہا ہے، جو لبنان ہے اس پہ بمبارمنٹ کر رہا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ حماس کو ختم نہیں کر سکا، وہ حزب اللہ کو ختم نہیں کر سکا، ان کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ یہ شخص اپنی جو جنونیت کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنے غیر دانشمندانہ فیصلوں کی وجہ سے، اور اس کے پیچھے مفاد کیا ہے اس پہ میں آتا ہوں۔ نیتن یاہو نے اپنے جو اتحادی ہیں ان کو گریٹر اسرائیل کا خواب دکھایا ہے۔ اس خواب کے تحت وہ چاہتا ہے کہ پورے جو آس پاس کا علاقہ ہے اس پہ اسرائیل کا قبضہ ہوگا اور ہم وعدے کے مطابق گریٹر اسرائیل بنیں گے۔ کہاں کہاں کی زمین وہ ہتھیانا چاہتا ہے؟ وہ مغرب کنارہ، گولان کی پہاڑیاں، لبنان، شام، اردن، مصر کا علاقہ ہتھیانا چاہتا ہے۔ وہاں کی زمین پہ گریٹر اسرائیل کا خواب بن رہا ہے، اور یہ 31 عرب اور مسلم ممالک جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ہمارے لیے خطرہ ہے، لیکن پھر بھی کچھ جو عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل میں گھسے جا رہے ہیں۔ لیکن اس خطے کو، مڈل ایسٹ کو، سب سے بڑا خطرہ اسی جنونی جنگی شخص سے ہے، اور ایک دن وہ اس تمام خطے کو، جس طرح اس نے آدھی تباہی تو کر دی ہے، لیکن پورا خطہ یہ ہتھیانے کا خواب دیکھ رہا ہے، اور اب ممالک کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایران نے اس شخص کو صحیح پہچانا ہے، اور ایران اگر اسرائیل جو مینٹلٹی ہے اس کے خلاف ہے، اور فقط اس لیے کہ وہ اس خطے پہ قبضہ چاہتا ہے۔ ویسے گریٹر اسرائیل والا جو جھانسا اس نے دیا ہے وہ اپنے اتحادیوں کو دیا ہوا ہے۔ اتحادیوں کو اس لیے دیا ہوا ہے کہ یہ جو اقتدار میں رہنا اس کی مجبوری بن گیا، اور اقتدار میں یہ تب تک رہ سکتا ہے جب تک یہ کسی نہ کسی سے جنگ چھیڑے ہوئے نہیں، یعنی جنگ کا مفاد جو ہے اصل میں، اقتدار کا جو اصل مزہ جو ہے وہ اس کو جنگ میں آتا ہے۔ جنگ چھیڑتا ہے، یہ مضبوط ہو جاتا ہے، اتحادی اس کے خلاف نہیں نکلتے، ورنہ اس کے خلاف کرپشن کے کئی مقدمات چل رہے ہیں، اور اس کے لیے جو اسرائیل میں اس کو ہٹانے کے لیے، اس کو برطرف کرنے کے لیے، اس کے لیے مواخذہ لانے کے لیے احتجاج کیا گیا، مطالبات کیے گئے، لیکن جنگ چھیڑ دی اس نے اور مضبوط ہو گیا۔ تو گریٹر اسرائیل والا یہ جھانسا خواب تو اسرائیل کا ہوگا، لیکن اپنے اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے اس نے کہا کہ میں مضبوط شخص ہوں، اور مضبوط اس کو بنا رہی ہے جنگ کی صورتحال میں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو ایمرجنسی پاور آ جاتے ہیں اس کے پاس، پھر جو مقدمات چل رہے ہیں اس میں وہ پیش نہیں ہوتا۔ اب جنگ بندی کی صورتحال میں بھی وہ اسرائیل کی عدالتوں میں یہ درخواستیں دے رہا ہے کہ جنگ چل رہی ہے، پیشی سے جو ہے وہ مجھے مقدمے میں پیش ہونے سے وہ چھوٹ دی جائے، یا سماعت جو ہے اس کو ملتوی کیا جائے۔ تو اس پہ کوئی اربوں ڈالرز کے کرپشن کے مقدمات ہیں، اور جنگ جس دن ختم ہو جائے گی، کیس اس پہ چلا تو یہ وزیر اعظم نہیں رہے گا، یہ جیل کے اندر ہوگا۔ یہ جیل کی اور پرائم منسٹر شپ کی جو دوری ہے وہ فقط جنگ کی وجہ سے ہے۔ جنگ ختم ہو، نیتن یاہو جیل میں ہوں گے، اور مستند رپورٹس عدالت میں جو مضبوط قسم کے کیس ہیں وہ کیس ہیں کہ یہ جیل جائے گا، اس کو کرپشن کیس میں سزا ہوگی۔ یہ تمام تر مقدمات اور ان سزاؤں سے بچنے کے لیے یہ چمٹا رہا ہے اس کرسی پہ، اور اس کرسی کی بقا یا اس کے عہدے کی بقا اس جنگ میں، یعنی ذاتی اور سیاسی مفاد، اور اسی نعرے کے تحت وہ الیکشن لڑتا ہے، الیکشن میں جیتتا ہے۔ یہی ہے اپنی جیت، اپنا اقتدار، اپنا الیکشن، وہ اس جنگ کی وجہ سے وہ ہمیشہ جیتتا ہے۔ یہ ہے اس کا ذاتی اور سیاسی مفاد، اور اسی مفاد کے تحت اس نے سپر پاور کو بھی رسوا کیا، اس نے پوری دنیا کو مشکلات میں ڈالا، اس نے عرب ممالک کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا کیا،
اس نے امریکہ کو اسٹیک پہ لگا دیا، اس کے مفادات اسٹیک پہ لگا دیے، اس کے معاشی نظام کو کمزور کر دیا فقط اور فقط اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے۔ یہ تھی ایک جنونی شخص کی مختصر کہانی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔